آسٹریلیا میں دہشت گردی، یہودی مذہبی پیشوا سمیت 12 افراد ہلاک، 29 زخمی۔ فائرنگ کرنے والا ایک مشتبہ شخص زخمی حالت میں گرفتار، حالت تشویشناک۔ حکام کے مطابق دوسرا مشتبہ حملہ آور فائرنگ سے مارا گیا، ایک اسرائیلی شہری ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل۔ فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ حکام کے مطابق ایک مشتبہ حملہ آور کی شناخت نوید اکرم نامی افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ سڈنی بیچ پر حملہ آور کو دبوچ کر گن چھیننے والے مسلم ہیرو کی دنیا میں پذیرائی۔ دہشت گرد پر قابو پانے والا 43 سالہ احمد الاحمد آسٹریلوی شہری ہے۔ 2 بچوں کے والد احمد الاحمد نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور سے بندوق چھین لی۔ حملہ آور کو قابو کرتے ہوئے احمد الاحمد کو 2 گولیاں لگیں، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق احمد کو بازو اور ہاتھ پر گولیاں لگیں۔ امریکہ کی سڈنی میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، آسٹریلیا میں سفاکانہ اور مہلک حملے سے بہت خوف زدہ ہیں۔ آسٹریلیا میں فائرنگ کے واقعے کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ کہا، اسلام میں ایسے پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سڈنی میں فائرنگ کے واقعے پر اظہار مذمت۔ آسٹریلوی حکومت عوام اور متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ امریکی ریاست روہارڈ آئی لینڈ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 18 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق روہارڈ آئی لینڈ میں واقع یونیورسٹی کو فائرنگ کے بعد بند کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فورینزک فائرنگ کا یہ 70واں واقعہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا افغان پناہ گزین امریکہ سمیت دنیا کے لیے تیزی سے بڑھتا ہوا خطرہ۔ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز بن گیا۔ امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی کے افغانوں سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ کہا، کم از کم 2000 افغان شہری دہشت گرد تنظیموں سے منسلک یا مشتبہ دہشت گرد ہیں۔ مختلف دہشت گرد گروہ امریکہ کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فاکس نیوز کے مطابق افغان پناہ گزین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازوسامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے ذریعے ثابت ہوتا ہے طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے نکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف 2 کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق مہمند میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران مزید 6 خوارج ہلاک۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام کے تحت کارروائیاں جاری رہیں۔ رواں برس بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر 78,000 کارروائیاں، 707 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقت کی پریس کانفرنس۔ کہا، سیکیورٹی فورسز کے 202 اہلکار شہید اور 280 شہری جاں بحق ہوئے۔ قاران میں حالیہ کارروائی میں 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ بیرون ملک بیٹھ کر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ DIG CTD اعتزاز گرایا نے کہا، اکتوبر میں SHO قاران کو شہید کیا گیا۔
بلوچستان سول ملٹری تعلقات میں عدم توازن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ایک نیوز کے پروگرام ایک سوال میں بات چیت کہتے ہیں صوبے میں 250 ارب سے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی جا سکتی۔ بلوچستان کا کل بجٹ اتنا ہے جتنا ایک صوبہ صفائی پر خرچ کرتا ہے۔ بلوچستان کا 10 سالہ ترقیاتی پروگرام بنا رہے ہیں۔ دبئی میں صدر آصف علی زرداری سے ملنے والی بات درست نہیں۔ پی ٹی آئی دور میں معاملات جنرل باجوہ اور فیض حمید چلا رہے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر مقدمات بنائے۔ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ باجوہ نے فیض حمید سے کہا رانا کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ سے کہا میرے مقدمے کے ذمہ دار آپ ہیں، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ اداروں میں خود احتسابی کا عمل جاری، فیض حمید کو سزا اس کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ فساد کے لیے نہیں دیا۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے جلسے کر رہے ہیں۔ سابقہ جنرل فیض حمید کو جو سزا ہوئی، یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے پاکستان میں، کہ جس طرح ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا 2017 میں، اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک جھوٹے کیس میں نااہل کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، اور آج یہ جو جنرل فیض کو سزا ہے، یہ سرخ رو پاکستان کی قوم ہوئی ہے۔ فیض حمید کو سزا نئے باب کی شروعات، فیصلے سے پوری قوم سرخرو ہوئی۔ سزاؤں کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو بہت سے کیسز چل رہے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے حمایتیوں کو پکڑنے کا وقت آ گیا۔ 9 مئی اور فارن فنڈنگ والوں کا کڑا احتساب بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے مخالفین کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ فوج ہمارے سر کا تاج ہے، کوئی پاکستانی اس کے خلاف بات برداشت نہیں کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ملک کا حصہ ہے، اس کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا۔ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں زیادہ آگے نہ جائے۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کی پریس کانفرنس، کہا فیلڈ مارشل کے اقدام سے پتہ چلتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ عمران اسماعیل بولے پی ٹی آئی انتشار کی بجائے خدمت کی سیاست پر توجہ دے۔ شکارپور میں پی ایس 9 کا ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی بڑی سبقت سے کامیاب۔ تمام 178 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ پیپلز پارٹی کا آغا شہباز دورانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جے یو آئی کے مولانا رشد اللہ شاہ 9,412 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی ایس 9 کی نشست آغا سراج دورانی کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ جے یو آئی نے نتائج کو مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ہیلری کلنٹن سے ملاقات کی تصویر ایکس پر شیئر کی، لکھا طویل عرصے کے بعد سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سے مل کر بہت اچھا لگا۔ ہم نے ان کے نواز شریف کے دور اقتدار کے دوران دورہ پاکستان کی میٹھی یادیں تازہ کی۔ ہیلری کلنٹن نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا نیو یارک میں پہلی بار روڈ شو، قومی کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کی شرکت۔ چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی نے کہا ہمارے کرکٹرز میں بہت صلاحیت موجود ہے، پی ایس ایل میں نوجوان کھلاڑیوں کو ٹیلنٹ نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ پی سی بی اور پی ایس ایل کی انتظامیہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ رمیز راجہ نے کہا پی ایس ایل سے پاکستان میں کرکٹ کو فروغ مل رہا ہے۔
started the first game we played in Dubai, okay, it was away because of the situation, and then eventually came back to Pakistan. It was just, we never looked back. The excitement, the talk. You guys live here. When you come during PSL to Pakistan, that whole 40 days. بارشوں کی نوید، سردی ہوگی شدید۔ چترال، سوات، گلگت بلتستان، گلیات، کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور دیگر علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی 18 دسمبر تک کے لیے موسمیاتی ایڈوائزری جاری۔ دوسری جانب میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند، M4 فیصل آباد سے ملتان اور M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔